صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مساق الخلق وعواقب الامر لم یولد سبحانہ فیکون بالعز مشارکا ولم یلد فیکون موجسا حولکا لم یتقدمہ وقت ولا زمان ولم یتاورہ زیادۃ ولا نقصان جلت عظمتہ والصلاة والسلام على أفضل العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على غالب كل غالب مطلوب كل طالب سر الله في الأرضين والسماوات إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات شب 19 اور شب ضرورت مولا کائنات لیلۃ القدر کی ابتدا کتنا بابرکت مولود ہے کعبے کا کہ رجب کی 13 کو پیدا ہو کر رجب کی 13 کی نحوست کو دور کر کے برکت میں بدل دیا مقام مولد کعبہ قرار پایا اور شہادت کی تاریخ لیلۃ القدر میں سے ایک شب قرار پایا اور قرآن مجید جا بجا اس انسان کی عظمتوں کو بیان کرتا رہا اللہ کا اسلام کا سب سے بڑا سپاہی رسول کا نائب اور وسیع مدینۃ العلم کا در حسن و حسین پر سایہ اور قدر اور کائنات کا مشکل کشا اور اس مقام پر قرآن مجید نے کہا ہے کہ من المؤمنین رجال سب انسان بھی نہیں سب مسلمان بھی نہیں اور سب مومنین بھی نہیں مومنین میں کچھ مردان خدا من المؤمنین رجال مومنین میں چند رجال ہیں مردان خدا ہیں صدقوا ما عہد اللہ علیہ انہوں نے اپنے رب سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھلایا
انہوں نے اپنے رب سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھلایا. منہم من قضا نحبہ، اور ان مردان خدا میں کچھ وہ ہے کہ جو اپنی موت کو گلے لگا چکے. ان مردان خدا میں کچھ وہ ہے کہ جو اس دنیا سے گزر گئے. اس آیت کی مسلسل امیر المومنین تلاوت فرماتے تھے منبر کوفہ سے اپنے آخری ایام کے اندر، اور کہتے تھے کہ جنگ بدر میں ابو عبیدہ بن حارث ابن عبد المطلب چلے گئے، جنگ احد میں میرے چچا حمزہ چلے گئے. منہم من قضا نحبہ، یہ اپنی موت کو گلے لگا چکے. ومنہم من ینتظر، اور ان میں ایک ہے جو اپنی موت کا انتظار کر رہا. ان میں کوئی ہے جو اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے. یہ سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن کا 23ویں آیت کی میں نے تلاوت کی کہ ان میں سے کچھ مردان خدا ہیں کہ جو موت کو گلے لگا چکے. وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور ان میں کوئی ہے کہ جو اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے. اسی آیت کا انتظار تھا کہ جب ضربت لگی تو علی نے پکار کر کہا فُزْتُ بِرَبِّ الْکعبہ. Inshallah, when I see the English environment, I will transfer in English as well. I don't see at this point. Salawat Padre Muhammad wa alayhi. عزیزان گرامی، علی کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلا چہرہ رسول کا دیکھا. علی کو جو رزق اور جو گھٹی ملی وہ لعاب پہلے رسالت تھا. اور علی کا آخری کلمہ یہ ہے مسجد کے اندر شب ضربت فزت برب الکعبہ. کائنات میں کوئی نہیں سوائے رسول کے جو آخری سانسوں میں اور رفیق الاعلیٰ اور رفیق الاعلیٰ کہہ رہے تھے، اور اس رسول کا جانشین فزت برب الکعبہ کہتا تھا. درود پڑھتے محمد و جب تک مجھے نہیں آئے گی میں کتابت کے ٹون کو صحیح نہیں پڑھ سکوں گا. بولنے والے کا بھی ضروری ہے کہ وہ سنیں. کل سے نا جب پروگرام شروع ہو جائے مائک کو نہ چلا جائے پلیز. ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد. ایک منٹ اور ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد. پھر آیت کا ترجمہ کروں اور خلاصہ کروں کہ مومنین میں مردان خدا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، انہوں نے اپنے رب سے جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھلایا. منہم من قضا نحبہ، ان میں سے کچھ ہے جو اپنی موت کو گلے لگا چکے ہیں. ومنہم من ینتظر، ان میں سے کچھ ہے جو اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. علی نے کہا کہ میں ہوں جو موت کا انتظار کر رہا ہوں. اور آیت کا آخری حصہ یہ تھا وما بدلوا تبدیلا، اور نہ تو ان کی نیت میں تبدیلی ہوئی، نہ ان کے عزم و ارادے میں تبدیلی ہوئی، اور نہ ہی ان کے وعدوں میں تبدیلی ہوئی. یہ ہے مردان خدا کا مقام. اور سب سے پہلے دیکھا روح رسالت کو دیکھا، اور کہا شاعر نے خطاب کر کے رسول سے کہ وہ تیرا جانشین، وہ تیرا وزیر معتبر، وہ تیرا جانشین، وہ تیرا وزیر معتبر، جو کبھی تلوار تھا تیری کبھی تیری سپر، جو کبھی تلوار تھا تیری کبھی تیری سپر، جس نے دنیا نہ دیکھی تیری صورت دیکھ کر، جس نے دنیا نہ دیکھی تیری صورت دیکھ کر، نام نامی میں جس کے آج تک ہے اتنا اثر، نام نامی میں جس کے آج تک ہے اتنا اثر، زندگی بھر جو امی تھا قوت اسلام کا، زندگی بھر جو امی تھا قوت اسلام کا، آج بھی نعرہ لگاتے ہیں ہم اسی کے نام کا. مسلسل یہ مجالس ہیں، اور آج کی یہ میری تقریر تنبیہی تقریر ہے، پریفیس ہے ان مجالس شہادت کا. اور روزانہ ٹھیک 7 بجے دعا کے ساتھ ان مجالس کا آغاز ہو رہا ہے، تو پابندی وقت کا بھی آپ حضرات خیال رکھیے. عزیزان گرامی، رجال پر میں آج کچھ گفتگو کر دوں کیونکہ اسی آیت کو میں نے پڑھا سورہ احزاب 33واں سورہ 23ویں آیت.
کچھ دیر کے بعد میں انگلش میں آؤں گا انشاءاللہ. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. جو رجال کا لفظ ہے جو سورہ احزاب میں جس آیت کی بھی انہوں نے تلاوت و شرف حاصل کیا، یہ سورہ آراف میں بھی آیا اور اس شان سے آیا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اس شان سے آیا کہ ارشاد فرمایا کہ الاعراف رجال، قیامت کا دن ہوگا اور بلندیوں پر مردان خدا ہے. الاعراف رجال، قیامت کے دن بلندیوں پر مردان خدا ہیں. ان رجال کے مقام کو دیکھیے کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر انسان اور متنفس اپنے نجات کی فکر میں ہے، مگر یہ مردان خدا ہے کہ جو دنیا میں بھی ان کا گھر بلند تھا اور آخرت میں بھی بلندیوں پر. الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، قیامت کے دن بلندیوں پر یہ رجال ہوں گے، مردان خدا ہوں گے اور سب کو ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہیں. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں پیشانیوں کی علامت سے نہیں، یہاں لفظ سیما ہے اور سیما کے معنی فقط علامت کے ہیں. علامت مومن کی بہت سی ہو سکتی ہیں. سجدہ گزار ہے تو سجدے کی علامت، رکوع میں جھکا ہوا ہے تو کمر میں خم کی علامت، اور اگر عزادار ہے تو ماتم کی علامت. یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہوں گے. مردان خدا وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور وہ پکار کر اصحاب جنت سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو. کن سے کہہ رہے ہیں؟ اصحاب جنت، جنت میں جانے والوں سے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مردان خدا رجال. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر پوری انسانیت میں نجات پانے والے افراد جنت میں جا رہے ہیں تو یہ ان سے بزرگ ہیں، ان سے بلند ہیں. یا تو حسن و حسین ہیں یا ابوہما خیر منہ، اور رسول نے کہا کہ ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے. تو جو جنت کے جوانوں کے سرداروں سے افضل ہو وہی مقام رجال پر ہے. میں پھر انگلش کی طرف آؤں گا. یعرفون کلا بسیماہم، وہ سب کو ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہوں گے. وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر ہمارا سلام ہو. وَلَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ، ابھی وہ جنتوں میں داخل نہیں ہوئے مگر وہاں کی آرزو لے کر آئے ہیں. جنت میں جانے والے یقین لے کر آئے ہیں کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے. اور پھر فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور ان مردان خدا کی نظریں جہنم میں جانے والے لوگوں پر پڑی. ان مردان خدا کی نظریں جہنم پر جانے والے لوگوں پر پڑی. اور اب ایک ڈائیلاگ ہوا جس کو قرآن نے بیان کیا سورہ آراف کے اندر کہ ان مردان خدا نے کہا، بے اختیار کہا، ما اغنی عنکم وجمعکم وما کنتم تستکبرون، کیا ہوا آج تمہاری میجورٹی کسی کام نہ آئی. جو اکثریت پر اتراتے ہیں، جو میجورٹی پہ فخر کرتے ہیں، یہاں اب مردان خدا ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ ہوں گے تم میجورٹی کے اندر مگر آج تمہاری اکثریت کسی کام نہ آئی. ما اغنی عنکم وجمعکم وما کنتم تستکبرون، تمہاری میجورٹی آج کسی کام نہ آئی. اب انہوں نے اشارہ کیا اہل جنت کی طرف، ہؤلاء الذین، یہ میں کوئی روایت یا کہانی نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں. یہ میرا پیغام ان لوگوں کے لیے جو انٹرنیٹ پہ جا کر عالم اسلام سنے گا ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہؤلاء الذین، کیا یہی وہ لوگ ہیں؟ اہل جنت کی طرف اشارہ کیا. اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ جن کے بارے میں تم نے دنیا میں قسمیں کھائی تھیں. قسم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا نام لے کے قسم بھی کھاتے ہیں. میں تازگی چاہتا ہوں، میں 3 تقریریں اسپیشل کر رہا ہوں، آپ حضرات بہت تازگی کے ساتھ ان تقاریر کو اہل اعراف بلندیوں پر فائز مردان خدا، اور وہ اہل جنت کو سلام کر رہے ہیں. اور اس کے معنی کہ اہل جنت سے افضل ہیں جو ان کو سلامتی کا پیغام دے رہے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ کہا
اہل جنت کی طرف اہل جہنم کی طرف ان کی توجہ آئی. فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, ان مردان خدا کی نظریں اہل جہنم پر پڑی. ایک ڈائلاگ قرآن نے بیان کیا, سورۃ الاعراف کے اندر بیان کیا, هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ وَجَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. آج تمہاری اکثریت میجورٹی کسی کام نہ آئی. هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی, یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تم نے قسمیں کھائی تھی, تم نے فتوے دیے تھے, تم نے دیواروں پر لکھا تھا. مدارس کا موڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اقسمتم لا ینالکم اللہ برحمہ, ان کے بارے میں قسمیں کھائی تھی تم نے کہ اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی. مردان خدا بلندیوں پر فائز. اب آپ ان مردان خدا کی اتھارٹی کو دیکھیے, ان مردان خدا کی پاور کو دیکھیے. ان سے خطاب کیا اہل جہنم سے اور پھر مڑے اہل جنت کی طرف. نہ جبریل سے پوچھا, نہ میکائیل سے پوچھا, نہ رضوان سے پوچھا, بے اختیار کہا ادخلوا الجنہ, ہمارے ان سے جنت میں داخل ہو جاؤ, جنتوں میں داخل ہو جاؤ, ہمارے ان سے داخل ہو جاؤ. آج تمہیں نہ کوئی غم ہوگا, نہ کوئی خوف ہوگا. اقلیم حریت کا شہنشاہ بے مثال, اقلیم حریت کا شہنشاہ بے مثال. چہرے پہ عکس غازۂ رعنائی خیال, چہرے پہ عکس غازۂ رعنائی خیال. آئے جلال میں تو لگے وجہ ذوالجلال, آئے جلال میں تو لگے وجہ ذوالجلال, جس کے خرام ناز سے بھولے خصال چال. اس کے معنی کیا ہے؟ کہ جب عمر ابن عبداللہ کے سر کو کاٹ کر علی چلے, یہ تو ایک شان سے چلے. کسی حاسد نے کہا علی غرور سے چل رہے ہیں, رسول نے جواب اس کو نہ دیا, سلمان سے کہا سلمان جانتے ہو کہ جب اہل جنت جنت میں چلیں گے تو اسی طرح سے چلیں گے جس طرح سے علی شاہ بے مثال. چہرے پہ اکثر غازۂ رعنائی خیال, جس کے خرام ناز سے بھولے خصال چال. آئے جلال میں تو لگے وجہ ذوالجلال, آئے جلال میں تو لگے وجہ ذوالجلال. میدان میں جو بشر کو متاع ضمیر دے, میدان میں جو بشر کو متاع ضمیر دے, جھولے میں ہو تو کل this point. I started from this verse, the 33rd of Surah Ahzab and the 23rd verse of Surah Ahzab, in which Allah subhanahu wa ta'ala mentions min al-mu'minina rijal. There are men, real men, absolute men. Man is in total definition and the spirit. Among the mu'minin, the believer. So all believers, they are not selected or chosen for this merit which this verse is mentioning over here. Minal mu'minina rijal. There would be some real men. There are some real men among the mu'minina, among the faithfuls and the believers. Sadaqu ma ahadullah alayh. Whatever they made their covenant and the promise with Allah subhanahu wa ta'ala, they made it true. They made it true. Minhum man qada nahbahu. Some out of them has been passed away, proving their promises as well. Amirul Mu'minin used to recite this verse
from the pulpit of the Mimbar Kufa, used to say that in the battle of the Badr, my cousin Abu Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib, he passed away. In the battle of the Uhud, my uncle Hazrat Hamza passed away. Minhum man qada nabahu, they have been gone from this world while they were true with their promises. Minhum man yantazir, and there is a one who is still waiting for the death and the divine decree. It came a very amazing point over here. Minhum man yantazir, there is one who is waiting. This is the Imam Awwal. Who waits? In Arabic, he is muntazir. And who they are waiting for him? They are the who they are waiting. They are the muntazir, and who they are waiting for him. They say salawat. Who they are waiting, they are muntazir, kasra. And who is being waited, he is muntazar. He is muntazar. So 12th Imam is not only muntazar, first Imam is also muntazir. So first is muntazir and the last is muntazar. And never ever they change whatever the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. It was, I just translated up to this point, and I would go back later on in Urdu, then I'll translate that in English as well. So I mentioned that nobody can surpass and match whatever the grandeur and the footprints of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. He used to say, Bina yulhiqut tali wa ilayna yarji'ul ghali. I am at that point of the equilibrium. I am at that point of the average, because everything, Sirat al-Mustaqim is an average. How? Because Ghairil Maghzoobi alayhim one side, Walaz-Zawalin is another side. So Ghairil Maghzoob between and Walaz-Zawalin is the Sirat al-Mustaqim. So used to say that I am at that point, sharp point of the average of the equilibrium. Everybody who surpasses me comes back to meet with me, or everybody who is behind, he wants to come forward, march forward to join with me. And there is a very logical, rational point I am making over here. That Prophet of Islam, he brought the religion of the Islam by the last revelation of Allah subhanahu wa ta'ala. And by his character and his conduct, he proved it. But how come his claims of Islam to be true and applicable for the rest of the humankind would be? Because if Prophet is acting upon A to Z about the Quran or Sharia, because he brought it, it is not a proof that it is applicable for everybody. Correct? Until there must be someone. After Prophet, until there would be someone who is acting as the Prophet acts like the Sharia, who is believing as the Prophet believes the Sharia, who is conducting as that Prophet conducted the Sharia. That person other than the Prophet is the proof of the Islam, evidence of the Islam. Say salawat. इंग्लिश में स्विच बैक करता रहूँगा। अब उस सूरह आराफ की आयत पर जाइए। सूरह अहज़ाब की आयत पढ़ी थी कि मोमिनीन में मर्दान खुदा है, रिजाल है, और सूरह आराफ में कहा कि क़यामत के दिन मर्दान खुदा होंगे। उसका ट्रांसलेशन मैंने पढ़ दिया, उदखुलुल जन्नता ला खौफुन अलैहिम वला अंतुम तहज़नून, जाओ जन्नतों में दाखिल हो जाओ, आज तुम पर ना खौफ है ना कोई हुज़्न है। और ये मर्दान खुदा वो अथॉरिटी रखते हैं, लेकिन उन्होंने जिब्रील से पूछा, ना रिज़वान जन्नत से पूछा। अल्लाह ने इनको इज़्न पहले ही अता कर दिया था, अल्लाह ने इनको इज़्न पहले ही अता कर दिया था, तो किसी से पूछने की जरूरत ना पड़ी। तो अब
اس آیت کے بارے میں علماء کا دربار بھرا ہوا تھا اور مامون رشید کا دربار تھا، اور مامون نے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے روایت کو، اس حدیث کو عیون اخبار و رضا میں شیخ صدوق نے لکھی اور بڑی قریبی سندوں سے لکھی۔ امام کے پیریڈ سے صرف 100 سال کوئی بات گزرے ہیں تو 2 یا 3 راوی ہیں، اپنے والد سے روایت کریں تو اور قریب امام رضا کا زمانہ آ جاتا ہے، اور یہ پوری کتاب 2 جلدوں میں عیون اخبار و رضا شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے امام رضا علیہ السلام کی احادیث اور علوم کو اس میں جمع کیا ہے۔ تو اب وہ آیت اس مقام پر میں پڑھ دوں جو ان اہل جنت کے ڈائلاگ اور اہل جہنم کے ڈائلاگ میں تھی، کہ جن کو میں نے نہیں پڑھا تھا، کہ جب ان مردان خدا کی نظریں ان جہنم پہ جانے والے لوگوں پر پڑھی تو انہوں نے، ان رجال مردان خدا نے بے اختیار کہا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تفسیر کو نہیں آپ اس کی، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو، یہ مردان خدا نے کہا۔ اور پھر اہل جہنم نے خطاب کیا، مامون نے پوچھا، امام سے پوچھا، علماء کے درمیان پوچھا، فرزند رسول یہ کون ہے؟ اس لیے کہ اس آیت سے پہلے 2 لفظ اور بھی تھے، یہ اہل جنت، یہ اہل جہنم، اور قرآن بیان کر رہا ہے فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ، اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین کھڑے ہو کر ایک مؤذن اذان دے گا۔ اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین کھڑے ہو کر ایک مؤذن اذان دے گا، اور اس کی اذان کیا ہے؟ اللہ اکبر نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں، حی علی الصلاۃ نہیں، اس کی اذان کیا ہے؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالمین پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو ظالموں پر لعن کرنا تبرہ نہیں، اللہ کی اذان ہے۔ لعن کرنے کو اذان قرار دے رہا۔ فَأَذَّنَ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ، اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین ایک مؤذن نے کھڑے ہو کر اذان دی، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ دربار تھا مامون کا، اور سارے علماء جمع تھے، عالم اسلام تھے، امام موجود تھے، اور اس سے پوچھا علماء کے سامنے، یہ ہے جس اس پوری آیتوں کی تلاوتوں کا اور روایت کا، پوچھا امام سے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ وہ قیامت کا مؤذن کون ہے کہ جو آراف میں اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے؟ بے اختیار ارشاد فرمایا، جدی علی ابن علی طالب۔ محمد والے محمد، یہ ہے علی کا مقام قرآن کے اندر، سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر لازوال تو مہر بے کلف علی۔ Never setting sun is the prophet, so there is no spot. Ali is that kind of moon. Moon has a black spot. مہر، وہ مہر لازوال، مہر بے کلف علی، مہر بے کلف علی، وہ شاہ ما عرف۔ عجیب و غریب عارفانہ مصرع ہے، رسول اللہ نے کہا تھا ساری عبادت کرنے کے باوجود ما عرف نہ کہا تھا معرفتک، اے رب جو تیری حق معرفت تھی وہ ہم پا نہ سکے۔ اور علی نے کیا کہا تھا؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ سب کے شرف نبی ہیں، نبی کے شرف علی، وہ مہر لازوال، مہر بے کلف علی، وہ شاہ ما عرف تو شاہ من عرف علی، وہ شاہ ما عرف تو شاہ من عرف علی۔ درود پڑھتے محمد والے محمد، وہ شاہ ما عرف تو شاہ من عرف علی، وہ لال بے بہا، اس کا آخری کا حصہ سنیے گا، وہ لال بے بہا تو در نجف علی۔
علی. درود پڑھ دیں محمد علی. At this point, I will request brothers and sisters also, please try to join by 7 over here, so I have more time to deliver my speech in English language also with the same quantity, and it will be here that I will Urdu as well, although English has not that power of the oration and that kind of things which Urdu thoughts they give, but still our youngsters, girls over here, I want to convey a lot of things. So the very peculiarities, exclusiveness of Amirul Mu'minin Islam, they are very great. And this point, although I try from Arabic books, but I would like to say with this full spirit in English as well, that there is a book I am referring, that book is of Hafiz Abu Nu'aym, almost 950 years old scholar. Hafiz Abu Nu'aym. And the name of his book is Ma Nazala. This is the title of the book. Ma Nazala min al-Quran fi Fazl Ali ibn Abi Talib. How much part of the Quran has been revealed in the office and the grandeur and the Fazail of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Maybe according to their fabricated ahadith, there will be some ayat as they refer for someone and some ayat for someone. But scholars of Islam, they have dedicated books, not 1 or 2 ayats. How much part of the Quran has been revealed in the Fazail of Ali ibn Abi Talib alayhi salam. And this Hafiz Abu Nu'aym, he is not a Shia alim, he is Sunni alim. And whatever he is quoting in his book, from his own Sunni sources up to the Prophet or the Sahaba. And he mentions once upon a time Ali ibn Abi Talib alayhi salam was on the pulpit of the Kufa, Mimbar Kufa. And he mentions Nazar al-Quran of the Arba. Quran has been revealed in 4 parts, of 4 kinds. Quran has been revealed. Mentions Rub'un fil halal wal haram. 1/4 of the part has been revealed in halal and haram. Rub'un fil qisas anbiya, the qisas and the stories of the prophets. Rub'un fil jannati wan nar. And 1/4 of the Quran expressing the nemat and the bounties and the facilities of the Jannah, or the punishment of the fire of the hell, the blazing fire of the hell. So 1/4 about halal and haram, 1/4 about the Prophet's stories in that, 1/4 about the Jannat and the Dozakh, and he mentioned the 1/4 Fina, and 1/4 of the Quran has been revealed in the praises of our Ahlul Bayt alayhimus salam. Not for the 2 ayat, not 1 dozen ayat, not 100 ayat, no, Fina, 1/4 of that has been revealed about us. Amirul Mu'minin mentioned Hafiz Abu Nu'aym, 950 years old scholar. He is narrating from the Sunni sources up to the Abdullah ibn Abbas that he heard from the pulpit of the Kufa, Rub'un Fina, 1/4 of the Quran has been revealed about us. And now is the point, the apex of the hadith of that. Amirul Mu'minin mentioned Huwa Karaimul Quran, and this part, 4th part of the Quran, is the most noble part of the Quran. मैं इसको एक उर्दू में इसको आगे रिवील करके अपने मैं मसाइल करवाऊंगा. वह हुआ कराइमुल कुरान, दैट इज द मोस्ट नोबल पार्ट ऑफ द कुरान. अज़ीज़ान गिरामी, अली ने इरशाद फरमाया कि 4 हिस्से हैं कुरान. हलाल और हराम भी है, जन्नत और दोज़ख का जिक्र भी है, अंबिया के हिस्से भी हैं, और 4था हिस्सा हमारे बारे में नाज़िल हुआ, वह हुआ कराइमुल कुरान. एक अजीब व गरीब जुमला करना चाहता हूँ, और वो कुरान का करीम हिस्सा है. कराइम करीम की जमा है. जब कुरान हलाल और हराम को बयान करे, सिर्फ कुरान है. जब कुरान जन्नत और दोज़ख का जिक्र करे, सिर्फ कुरान है. जब कुरान अंबिया के किस्सों को बयान करे, सिर्फ कुरान है. मगर जब कुरान अहले बैत का जिक्र करता है, तो कुरान नहीं रहता, कुरान करीम बन जाता है.
is relating to the Ahlul Bayt alayhi salam, it is not only Quran, that is the noble Quran, that is the Quran al-Kareem. اللہ کا عبادت گزار بندہ، اور اتنا عبادت گزار بندہ کہ زین العابدین خود کہے ان کی کتاب و عبادت کو پڑھ کے ایک اس میں ہمت ہے کہ جو علی کی سی عبادت کرے. کہا کہ فضل رسول آپ زین العابدین میں ہیں. کہا میرے جد راتوں میں عبادت کرتے تھے اور دن میں عدل کے ساتھ فیصلے کرتے تھے. عدالت کو اسٹیبلش کرنا مشکل ترین عبادت ہے. داؤد اور انبیاء کو حکم دیا کہ اگر ہم حکومت دیں تمہیں تو تم عدل کے ساتھ حکومت کرو. یہی وجہ ہے کہ دنیا متنفر ہوئی. ماہ رمضان کی تقاریر میں نے کہا تھا، ایک بات کہی تھی، شاید جمعے کے خطبے میں نے کہی تھی کہ رسول رحمت للعالمین تھے. عفو و درگزر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور رسول اس طرح سے رحمت للعالمین تھے کہ ابھی شریعت نازل ہو رہی تھی. اس لیے پورا عرب رسول کے گرد جمع ہو گیا. کسی کو انعام دیے، کسی کو مال غنیمت دیا، کسی کو رشتے داریاں بھی دیتے. اس لیے رحمت للعالمین تھے. اب اسلام کامل ہوا غدیر کے اوپر، اب وہ دروازے سب بند ہو گئے. تو رسالت میں رحمت للعالمینیت کی جھلک ہے. اس لیے عرب رسول کے ساتھ رہے، مگر جب امامت اسٹیبلش ہوئی دین کے بعد، کامل ہونے کے بعد، تو اب امامت عدالت کی منزل پر آئی، اور عدل کو ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے رسول کی طرف تو آ گئے، مگر علی سے منہ موڑ لیا علی کی عدالت کی وجہ سے. گرامی، وہ امام عادل، وہ امام ظاہر باطن، وہ امام الانس والجنہ آج کی شب بہت مسترد ہے. ایک جملہ تاریخ کا کہنا چاہتا ہوں، وہ مقتل کا امیر المومنین کے، اور پھر میں مسائل کی طرف آؤں گا. کہ 11 اماموں میں ایک امام ہے سید الشہداء کہ جن کی شہادت تلوار سے ہوئی، اور 9 امام کہ جن کی شہادت زہر سے ہوئی. مگر علی ابو الائمہ، علی اماموں کے والد ہیں. ایک امام کی شہادت تلوار سے، 10 اماموں کی شہادت زہر سے. علی ابو الائمہ اماموں کے باپ تھے، اس لیے علی کی شہادت میں تلوار کی تیزی بھی تھی، زہر کی تلخی بھی تھی. شہادت امیر المومنین میں تلوار کی تیزی بھی تھی اور زہر کی تلخی بھی تھی. میں مسائل کے سلسلے کو مسلسل جاری رکھوں گا، مگر 19ویں کی شب ام کلثوم کا بیان ہے. آج اپنی بیٹی کے، اس بیٹی کے گھر سے میں نے بابا کو دیکھا کہ کبھی اپنے کمرے میں جا کر سجدے میں سر کو رکھتے ہیں، کبھی صحن خانہ میں آتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رب اس شب کی سہرا کی کہ جس کا وعدہ تیرے رسول نے مجھ سے کیا تھا. رات بھر عبادتوں میں رہے، کبھی قرآن کو تلاوت کرتے، خاص طور پر سورہ طٰہٰ کو تلاوت کیا. اور ابن ابی دنیا نے مقتل علی میں لکھا، یہ بڑی قدیم ترین علی کے مقتل کی کتاب دریافت ہوئی ہے، میرے پاس موجود ہے. اس لکھا کہ جب علی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ انبیاء کی تلاوت فرما رہے تھے. اس میں کیا راز تھا اس کا میں ذکر کروں گا آنے والی مجلس میں. ایک سورہ انبیاء کی تلاوت کی، گھر میں سورہ طٰہٰ کو پڑھتے رہے، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے، کبھی صحن خانہ میں آتے اور کبھی سجدے میں چلے جاتے. اور پھر جب سفیدہ سحر نمودار ہونے لگا اپنی کمر کو کسا اور یہ شعر کہہ کے کسا کہ علی اپنی کمر کو موت کے لیے باندھ لو. اور پھر صحن خانہ میں آئے، مرغابیوں نے آواز کو بلند کیا. ام کلثوم سے کہا جو وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ رونے والیاں ہیں، ان کے پیچھے رونے والیاں بہت روئیں گی. باہر نکلے
محراب عبادت سے مٹی کو اٹھا کے اپنے سر کے زخم میں ڈال دے جاتے، قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے، منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ملا دیں گے، ایک دن مٹی سے اٹھائیں گے، بوتراب اپنے سر میں تراب ڈالتے رہے، 4 مہینے ایک کھڑے ہو کے نماز پھر پڑھے دوسری رکعت کو، مگر بدروت کا فاتح خیبر کے در کو توڑنے والا اپنے پاؤں میں طاقت نہ پا سکا، علی بیٹھ گئے، زمین پر گر گئے، حسن مجتبیٰ نے نماز کا تمام کیا، اور پھر دونوں بیٹے اور سب بیٹے پاک کو سہارا لے کے چلے، مسجد کوفہ کے ذہن میں آئے، ایک گلی لائی گئی، کارپیٹ پہ علی کا زندہ جنازہ لپیٹا گیا، علی شام سے چلے، کہا بیٹا اتار دو، آخری سجدہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے سر کو سہن مسجد کوفہ میں رکھا، پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تو اپنے وعدے کو پورا فرما۔ خاتم امام دیجو، یا علی مولا، 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 حیدر مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، حیدر مولا، یا علی مولا، حیدر مولا، یا علی مولا، حیدر مولا، یا علی مولا، یا علی مولا، حیدر مولا، یا علی مولا، حیدر مولا، یا علی مولا، سارے آگے آگے ہلکے کی شکل میں، یا علی مولا، حیدر مولا، 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 یا علی مولا، حیدر مولا۔